تیز رفتار ڈمپر نے بہن بھائی کو زندگی کی دوڑ سے باہر کر دیا۔ راشد منہاس روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے ہونے والے حادثے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ تیز رفتار ڈمپر متاثرہ موٹر سائیکل سوار خاندان کے عقب میں آ رہا تھا۔ پہلی ٹکر سے موٹر سائیکل پر بیٹھی ماہنور سڑک پر گری۔ ڈمپر نے ماہنور کو کچلا اور موٹر سائیکل کے ساتھ دوبارہ سے جا ٹکرایا۔ ڈمپر موٹر سائیکل سوار باپ اور بیٹے کو بھی روندتا ہوا گزر گیا۔ دونوں بہن بھائی جاں بر نہیں ہو سکے۔ والد شدید زخمی حالت میں زیر علاج۔ حادثے کے بعد علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ شہریوں کا ڈمپر ڈرائیور پر تشدد۔ ڈمپر پر پتھراؤ، مشتعل افراد نے 7 ڈمپرز کو آگ لگا دی۔ ڈمپر ڈرائیور زخمی حالت میں پولیس کے حوالے۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھا دی۔ شہر میں رواں سال ٹریفک حادثات میں 546 افراد جاں بحق ہو چکے۔ ہیوی گاڑیوں کے باعث حادثات میں 165 افراد جان سے گئے ہیں۔ روسی جوڑا پہننا تھا، کفن پہن لیا۔ 22 سالہ ماہنور کی اگلے ماہ شادی تھی۔ والدین بیٹی کے لیے جہیز کا سامان خرید رہے تھے۔ ہاتھ مہندی کے بجائے منو مٹی تلے دب گئے۔ افسوسناک خبر گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ ایک لمحے میں سب خواب بکھر گئے۔ زخمی والد کو بچوں کی موت کی اطلاع نہیں دی گئی۔ دونوں بہن بھائی کی نماز جنازہ ادا، مقامی قبرستان میں سپرد خاک۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سمیت سیاسی شخصیات کی بھی شرکت۔ حادثے کا مقدمہ چچا کی مدعیت میں درج۔ FIR میں قتل خطا کی دفعات شامل۔ پولیس کے مطابق ڈمپر ڈرائیور فردوس خان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اسرائیلی سازشی منصوبے پر ہنگامی اجلاس۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے خطاب میں کہا کہ غزہ پر قبضے سے متعلق اسرائیلی منصوبہ اشتعال انگیزی ہے۔ پاکستان ایسے کسی بھی منصوبے کو مسترد کرتا ہے۔ برطانوی مندوب بولے غزہ میں فوجی کارروائیوں میں توسیع سے جنگ ختم ہوگی، نہ ہی یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہوگی۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے کہا کہ غزہ کے فلسطینی ایسی ناقابل برداشت اذیت سے گزر رہے ہیں جس کا تصور بھی ناممکن ہے۔ چینی مندوب نے خطاب میں کہا کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے، انہی کا رہے گا۔ فلسطینیوں کی زمین پر قبضے کو کسی بھی کوشش کو چین کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ ایک بار پھر اسرائیل کی حمایت میں اندھا ہو گیا۔ اسرائیلی منصوبے پر تنقید کے بجائے سلامتی کونسل کے اجلاس کو ہی امن کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ امریکی مندوب نے کہا یرغمالیوں کی رہائی، جنگ کے خاتمے اور فلسطینیوں کو حماس سے آزاد کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کے اجلاس ان کوششوں کو کمزور کرتے ہیں۔ ڈمپرز چلانے پر آل پاکستان ڈمپرز ایسوسی ایشن کا سپر ہائی وے پر دھرنا، شاہراہ کی بندش سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ چیئرمین ڈمپرز ایسوسی ایشن لیاقت محسوس نے دعویٰ کیا ہمارے ساتھ نہیں 9 ڈمپرز کو نقصان پہنچا۔ حکومت سے مذاکرات کے بعد ٹرانسپورٹرز نے احتجاج ختم کر دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی ٹرانسپورٹر سے ملاقات، حادثے اور پرتشدد واقعات پر تشویش کا اظہار۔ شرجیل میمن کی ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھراؤ کی مذمت، کہا انسانی جان کا زیاں ناقابل تلافی ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی افسوسناک ہے۔ کراچی کا پرانا دور واپس نہیں آنے دیں گے۔ جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا اور فسادات کو ہوا دی، ان پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ ٹرانسپورٹرز کے نقصان کے تعین کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے واقعے کو افسوسناک قرار دیا۔ ڈمپر ڈرائیور کو قرار واقعی سزا دلانے کی یقین دہانی۔ طوفان اور سیلاب بھی علم کی شمع کو نہیں بجھا سکے۔ سیلاب سے متاثرہ طالب علم کی میٹرک میں پوزیشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ بلوچستان کے طالب علم اکرام اللہ کاکڑ نے راولپنڈی بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ وزیر اعظم نے بلوچ طالب علم کا وزیر اعظم ہاؤس میں خیر مقدم کیا۔ کہا اکرام اللہ کاکڑ کا خاندان سیلاب سے شدید متاثر تھا۔ 2022 میں دورہ قلعہ سیف اللہ کے دوران اکرام اللہ سے امدادی خیمے میں ملاقات ہوئی۔ گزشتہ روز جب خبر پڑی تو بہت فخر محسوس ہوا۔ طالب علم اکرام اللہ نے وزیر اعظم سے اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعظم نے قلعہ سیف اللہ کے دورے پر اکرام اللہ کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا تھا۔ انتقامی کارروائیوں کے باوجود پاکستان اور آزادی کی جنگ آخری دم تک لڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور کا 2 ٹوک موقف۔ کہا رجیم چینج سے حکومت گرانے کے بعد PTI حالت جنگ میں ہے۔ ملک میں آئین و قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ عوامی نمائندوں کو بلا وجہ نااہل کر کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ کوہستان سکینڈل صوبے کا نہیں بلکہ وفاق کا معاملہ ہے۔ سابق حکومتوں کی کرپشن کو ہمارے خلاف ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت تمام فیصلے عملاً انتظامیہ کے دباؤ پر ہو رہے ہیں۔ اسف قیصر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کیسز میرٹ پر سنے جائیں تو مقدمات میں کچھ نہیں رکھا ہے، مجھے خدشہ ہے ملک ایک شدید انارکی کی جانب جا رہا ہے۔
سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز کو نااہل کر کے تماشا بنایا گیا۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے میرے نام کے حوالے سے باتیں درست نہیں، 27ویں ترمیم کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، اس کے خلاف وکلا تحریک چلا رہے ہیں۔ باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع پر قوم سے معافی مانگ لی۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تاڑت نے اسد قیصر کی پریس کانفرنس کو گمراہ کن اور حقائق کے منافی قرار دے دیا۔ کہا ملک کی معیشت کے بارے میں گمراہ کن بیانات عوام کے حق میں نہیں۔ کیا آپ کو یہ قابل قبول نہیں کہ ترسیلات زر 38 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہیں؟ کیا آپ کو یہ بھی قبول نہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 2 ارب 10 کروڑ ڈالر ہو گیا؟ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، سٹاک مارکیٹ مسلسل اوپر جا رہی ہے۔ 9 مئی کو ایک سازش رچائی گئی، ریاستی اداروں پر حملے ہوئے، اس سنگین جرم پر قانون کے مطابق سزائیں سنائی گئیں۔ مودی کے برے دن چلنے لگے۔ سفارتی ناکامی کے بعد اپوزیشن کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کے سنگین الزامات، بی جے پی سرکار کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی اور امریکہ سے سفارتی سرد مہری بھی مودی کے لیے امتحان بن گئی۔ بین الاقوامی خبر ایجنسی روئٹرز نے مودی کے موجودہ دور اقتدار کو مشکل ترین وقت قرار دے دیا۔ آئندہ ہفتوں میں چین اور روس کا دورہ متوقع، بھارتی وزیراعظم کے لیے ایک کڑا امتحان۔ بہار کے ریاستی انتخابات میں ممکنہ شکست مودی سرکار کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے، پاکستانی افواج نے، پاکستانی فورسز نے، پوری قوم نے مل کر بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے، اور اس عبرتناک شکست جو بھارت کو پوری پاکستانی قوم نے دی ہے، اس کے آفٹر افیکٹس آج دن تک بھارت اس اسٹیٹ آف شاک سے نہیں نکل سکی ہے۔ کل ان کا ایک ایئر فورس چیف جو ہے پیدا ہو گیا اچانک کہ جی ہم نے بھی گرائے۔ ان کے ملک میں اتنا ان کے اوپر لعن طعنہ ہوا، اتنا ان کو مودی حکومت کو، انڈین آرمی کو، انڈین ایئر فورس کو لوگوں نے جس طرح کرٹیسائز کیا ہے بھارت میں بیٹھ کر، بھارتیوں نے اب اپنی فیس سیونگ کے لیے کہنے جی ہم نے یہ بھی کر دیا، ہم نے وہ بھی کر دیا۔ پاکستان نے حالیہ جنگ میں بھارت کو عبرتناک شکست دی، بھارتی ایئر چیف کا بیان فیس سیونگ کی کوشش ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی نیشنل اسٹیڈیم میں میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان کے ہاتھوں شکست کے بعد بھارتی رہنما اپنے عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ہم جشن آزادی کے ساتھ مارکا حق کی جیت کی خوشی بھی منا رہے ہیں۔ 13 اگست کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں گرینڈ میوزیکل شو ہوگا۔ یہ سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کے نہیں، پاکستان کے پروگرامز ہیں۔ شرجیل میمن نے نیشنل اسٹیڈیم میں یوم آزادی گرینڈ میوزیکل شو کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ دہلی میں انڈیا کا ترنگا نہیں چڑھانے دیں گے، گرپتونت سنگھ کا اعلان، کہا کہ مودی کو جھنڈا لہرانے سے روکنے پر 11 کروڑ کا انعام رکھ دیا۔ مودی کا ظالمانہ رویہ اور غاصبیت پسندی قبول نہیں۔ بھارتی پنجاب میں مسلسل نسل کشی ہو رہی ہے، اگر بھارت نے حملہ کیا تو ہمارے جتھے پاکستان کے ساتھ لڑیں گے۔ واشنگٹن ڈی سی میں ریفرنڈم ہوگا جس میں خالصتان کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سکھر میں مارکہ حق اور یوم آزادی کی رنگا رنگ تقریب، سندھ حکومت کا جناح میونسپل گراؤنڈ میں شاندار گرینڈ میوزک شو، راحت فتح علی خان سمیت دیگر فنکاروں کی شاندار پرفارمنس، بلال سعید، عاصم اظہر، ینگسٹرز، سنم ماروی نے بھی آواز کا جادو جگایا، حاضرین جھوم جھوم اٹھے۔ وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کی بھی شرکت، میوزک شو دیکھنے عوام کی بڑی تعداد امٹ آئی۔ حیدرآباد میں بھی مارکہ حق اور یوم آزادی پر میوزک شو، علی ظفر نے آواز کا جادو جگایا۔ گلگت بلتستان کا ضلع ہنزا میں ششپیر گلیشیئر ایک بار پھر سے پگھلنے لگا، حسن آباد کی آبادی مسلسل کٹاؤ کی زد میں آ گئی۔ پانی کے بڑے ریلے سے چین کو پاکستان سے ملانے والی مرکزی شاہراہ قراقرم کا حصہ بہہ گیا، پاک چین زمینی رابطہ عارضی طور پر منقطع، انتظامیہ کے سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ لاہور میں بادلوں کی گرج برس، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار، گجرانوالہ میں بھی بادل برس پڑے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، کوہاٹ میں موسلا دھار بارش، تیز ہواؤں نے رنگ جما دیا۔ محکمہ موسمیات کی 13 اگست سے لاہور میں بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی۔